السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا سورہ کوثر پڑھنے کے بڑے فوائد۔ اس تحریر میں سورہ کوثر کے بارے میں کچھ فضائل پیش خدمت ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس صورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں؟ سورہ کوثر قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے، سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے، تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے، اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنی یہ چاہے، اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا، یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو بندہ حقوق اللہ پورے کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی حقوق العباد بھی ضرور پورے کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حقوق اللہ چھوڑ دیں اور صرف حقوق العباد پر ہی جاری رہیں۔ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو۔